الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، تمام حاجات، تمام مرادیں، تمام دلی تمنائیں اللہ پوری کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کے پاک کلام سے دعاؤں کا انتخاب کر کے اس سے مانگیں گے تو وہ ہمیں خوب دے گا اور ضرور دے گا۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا خصوصی احسان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی دعاؤں کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے تاکہ ہمارے لیے مانگنا آسان ہو جائے۔ آج ایک ایسی دعا بتاؤں گا، ایک نبی کی دعا بتاؤں گا جو اللہ کو اتنی محبوب لگی، اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اس دعا کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو خوب ملے گا اور ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے نبیوں کی دعاؤں کو ہم پڑھیں، ان کا انتخاب کر کے پڑھیں تو اللہ جل شانہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ رزق کی برسات کر دیتا ہے، رزق کی بارش کر دیتا ہے، اور جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ قبول ہو جائے گی، منظور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو حاجت ہم اللہ کے سامنے رکھیں گے وہ حاجت پوری ہو جائے گی، وہ مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ عمل اور طریقہ بتانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن لازمی پڑھائیں۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے، جسمانی اور روحانی مسائل کے حل کے لیے گھر بیٹھے آپ ہمارے سکرین پہ دیے گئے نمبروں پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جتنا زیادہ تقوی ہوگا، جتنا زیادہ پاکیزگی ہوگی، جتنا زیادہ طہارت ہوگی، اتنا زیادہ عمل کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے گی، عمل اتنا زیادہ مؤثر ہو جائے گا۔ اس لیے ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس کوئی شخص گیا، اس نے کہا کہ حضرت میں تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہوں، رزق کی وجہ سے پریشان ہوں، غربت کا سامنا ہے، گھر میں فقر و فاقہ ہے، بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا کروں؟ تو ان بزرگوں نے سورہ اخلاص کو پڑھا، مختصر یہ کہ اینٹ کے اوپر پھونک مار دی، وہ کچی اینٹ سونے کی اینٹ بن گئی، اور کہا کہ جاؤ اس کو بیچو اور جو آپ کی ضرورتیں ہیں پوری کرو۔ تو چونکہ سورہ اخلاص انہوں نے پڑھی تھی زبانی اور زور سے پڑھی تھی، تو اس بندے نے، مرید نے عمل سن لیا، اور راستے میں خیال آیا کہ میں یہ اینٹ پھینک دیتا ہوں۔ اینٹ پھینکنے کے بعد میں اپنی بیوی سے کہوں گا کہ اینٹ لے آؤ، میں اس کو سونا بناتا ہوں۔ چنانچہ اس نے، بد نصیب نے ایسا ہی کیا، وہ اینٹ پھینک دی اور گھر گیا۔ جب گھر گیا تو بیوی سے کہا کہ ایسا کرو کہ کچی اینٹ لے آؤ، آج میں اس کو سونا بناؤں گا، میرے شیخ نے سونا بنایا تھا، میرے مرشد نے سونا بنایا تھا، اور وہ راز مجھے معلوم ہو گیا ہے، میں اس طریقے سے سونا بنا لوں گا۔ بیوی کچی اینٹ لے آئی، سورہ اخلاص پڑھتا رہا اور بار بار پڑھتا رہا، کئی گھنٹے اس نے سورہ اخلاص کو پڑھا، لیکن وہ اینٹ سونا تو نہ بنی، وہ ویسی کی ویسی رہی۔ چنانچہ وہ اپنے شیخ کے پاس آیا، اپنے پیر کے پاس آیا اور کہا حضرت میں نے ایسا کیا ہے تو وہ اینٹ سونے کی نہیں بنی۔ تو وہ بزرگ رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ زبان تو میری نہیں تھی نا، آپ نے سورہ اخلاص سن لی، پڑھ لی، آپ کو راز معلوم ہو گیا، مگر زبان میری نہیں تھی۔ زبان بھی تو ہونی چاہیے قرآن سے تاثیر لینے کے لیے، زبان بھی تو ہونی چاہیے قرآن سے فوائد لینے کے لیے۔ اس لیے قرآن سے تاثیر لینے کے لیے تقوی، طہارت، پاکیزگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ میرا وظیفہ وہ کرے جو 5 وقت نماز ادا کرے۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا، نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی بھی دعا پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ حضرت مولانا زکریا شیخ الحدیث رحمہم اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں بے نمازوں کا حصہ نہیں ہوتا، جو بے نماز ہوتے ہیں ان کا حصہ نہیں ہوتا۔ نیک لوگ دعائیں کرتے ہیں، پوری امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مگر مستثنا کر دیا جاتا ہے ان کو، استثناء حاصل ہوتا ہے ان کو جو بے نماز ہوتے ہیں۔
ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ان نیک لوگوں کی دعاؤں میں جو نیک لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں پوری امت کے لیے۔ اس لیے ہر نماز کے بعد اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھیں گے جو اب میں بتاؤں گا۔ آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو بھی پڑھیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، غربت کا شکار ہیں، نوکری نہیں مل رہی تو بھی اس دعا کو پڑھیں، آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، آپ کے بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا تو بھی آپ پڑھیں۔ اسی طرح آپ کا کاروبار بند ہو گیا ہے، کاروبار نہیں چل رہا، بزنس پوائنٹ ہے مگر سیل نہیں ہو رہی، گاہک نہیں آ رہے، آپ کے پاس اچھی کوالٹی کی چیزیں ہیں پھر بھی لوگ نہیں آ رہے، تو پھر اس دعا کو آپ ضرور پڑھیں اور ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114، دعا عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی اور اللہ کو اتنا پسند آئی یہ دعا، اللہ کو یہ کلمہ اتنا محبوب لگا، یہ کلمات اللہ کو اتنے پیارے لگے کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا، اور قیامت تک یہ دعا تلاوت ہوتی رہے گی۔ اس دعا کو جو پڑھ کے مانگے گا اللہ کے خزانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لے گا۔ جو اپنے رب کے خزانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے وہ یہ دعا 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد ضرور پڑھے۔ آیت الکرسی پڑھ لے، آیت الکرسی کے بعد اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ لے، پھر جو اپنے رب کے سامنے خواہش رکھے گا انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔